بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، ایک رات، ایک کہانی، ایک راز۔ کبھی کبھی رات صرف اندھیرا نہیں ہوتی، کبھی رات انسان اور رب کے درمیان سب فاصلے مٹا دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک رات تھی جسے دنیا شب معراج کے نام سے جانتی ہے، مگر اگر آپ اس رات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس دل کو سمجھنا ہوگا جو اس رات اللہ کے دربار تک بلایا گیا۔ غم کی ابتدا جب سب ساتھ چھوٹ گیا۔ سوچئے، ایک آدمی جو سچ بولتا ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو رحمت بانٹتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا اسی کا دشمن بن جاتی ہے۔ یہ وقت تھا عام الحزن کا، غم کا سال۔ اس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دو سب سے قریبی سہارے کھو دیے۔ ایک وہ جو ہر درد میں ساتھ تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ایک وہ جو ہر طوفان کے آگے دیوار تھا، ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ گھر خاموش ہو گیا اور شہر بے رحم۔ پھر ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں چلے گئے، شاید کوئی سن لے، شاید کوئی سمجھ لے، لیکن جواب میں پتھر ملے، زخم ملے اور خون ملا۔ اور اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت جملہ ہے: یا اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی چیز کا غم نہیں۔ اور بس یہیں سے کہانی پلٹ جاتی ہے۔ وہ رات جب آسمان جھک گیا، وہ رات بالکل عام سی لگ رہی تھی۔ مکہ سو رہا تھا، مسجد حرم خاموش تھی، اور اچانک خاموشی میں ایک نور اترا۔ جبریل علیہ السلام آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا، دل کو پاک کیا گیا، جیسے اللہ کہہ رہا ہو، اب جو سفر ہے وہ صرف جسم کا نہیں، روح کا ہے۔ پھر ایک عجیب سی سواری، نہ گھوڑا نہ اونٹ، نام تھا اس کا براق، اور پل بھر میں زمین پیچھے چھوٹ گئی۔ مکہ، پھر شہر، پھر راستے، اور پھر مسجد اقصیٰ۔ انبیاء کی محفل اور ایک امام۔ مسجد اقصیٰ میں ایک منظر تھا، ایسے جیسے وقت رک گیا ہو۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب موجود۔ اور جب نماز کا وقت آیا تو آگے بڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لمحے آسمان نے مان لیا، یہ صرف ایک سفر نہیں، یہ رہنمائی کا اعلان تھا۔ آسمانوں کی داستان۔ پھر سفر اوپر کی طرف ہوا۔ پہلا آسمان، دروازہ کھلا۔ ہر آسمان پر ایک ملاقات، ایک دعا، ایک سلام۔ یوسف کا حسن، موسیٰ کی آنکھوں کا آنسو، ابراہیم کا سکون، اور پھر ایک مقام جہاں الفاظ بھی رک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا، جہاں فرشتہ بھی رک گیا۔ یہاں جبریل علیہ السلام نے کہا، بس اب میں آگے نہیں جا سکتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اکیلا مگر تنہا نہیں۔ وہاں رب تھا، اور پھر ملا وہ تحفہ جو آج بھی زمین پر سجدوں میں زندہ ہے: نماز۔ 50، پھر 5، لیکن رحمت پوری 50 کی۔ واپسی اور یقین کا امتحان۔ صبح ہوئی، مکہ جاگ گیا، اور جب کہانی سنائی گئی تو ہنس دیے لوگ، لیکن ایک آواز آئی: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا۔ وہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آخری بات، آپ اور میں۔ اور اب سوال صرف اتنا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان تک بلایا، کیا ہم اس کے دیے ہوئے تحفے نماز کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں؟ کیونکہ آج بھی جو سجدہ کرتا ہے وہ اپنی معراج جیتتا ہے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے، اور سبسکرائب، لائک اور کمنٹ لازمی کر دیں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔